ذرا سوچئے کہ غم، ٹیکنالوجی اور زندگی کے سب سے گہرے سوالات یہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو کیا ہو؟ اسرائیل میں حال ہی میں کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو موت کے بعد ایک نئی زندگی کی امید سے شروع ہوئی اور پھر ایک بہت ہی پیچیدہ قومی بحث میں بدل گئی۔ اس پوری بحث کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک کہانی سے شروع کرنا ہوگا۔ یہ کہانی ہے شیلی اتاری اور ان کے شوہر یاہاو ونر کی۔ 7 اکتوبر کے حملے میں یاہاو مارے گئے۔ شیلی کا عزم تھا کہ وہ اپنے شوہر کا سپرم حاصل کریں گی تاکہ وہ اپنی بیٹی شیا کو ایک بھائی یا بہن دے سکیں، بالکل ویسا ہی جیسا ان دونوں نے مل کر سوچا تھا۔ لیکن ان کا یہ خواب اپنی اصلی شکل میں اسی دن ٹوٹ کر بکھر گیا۔ ان کی یہی کہانی اس پوری بحث کا جذباتی مرکز ہے۔ تو آج ہم اس پیچیدہ موضوع کو سمجھنے کے لیے ایک سفر پر نکلیں گے۔ سب سے پہلے ہم ایک ذاتی کہانی سے شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ اس کے جواب میں پالیسی میں کیسے اور کیوں تیزی سے تبدیلی آئی۔ اس کے بعد رضامندی کے مشکل سوال پر غور کریں گے، پھر اس کے اخلاقی پہلوؤں کو سمجھیں گے اور آخر میں دیکھیں گے کہ اس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، ایک جنگی درخواست۔ دیکھتے ہیں کہ کیسے کچھ لوگوں کی ذاتی کہانیاں، ان کے نقصان اور امید کی داستانیں اچانک ایک پوری قوم کی بحث بن گئی۔ شیلائی اٹاری کی کہانی دل دہلا دینے والی تھی، لیکن وہ اکیلی نہیں تھی۔ 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد جب خاندان اپنے گہرے صدمے میں تھے، تب سینکڑوں خاندانوں نے ایک ایسے طریقہ کار کی درخواست کی جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی، اور وہ طریقہ کار تھا پوسٹیومس سپرم ریٹریول یعنی PSR۔ اچھا، تو یہ پوسٹ ہیومس اسپرم ریٹریول یعنی PSR آخر ہے کیا چیز؟ دیکھیں، پوسٹ ہیومس کا مطلب ہے موت کے بعد، تو یہ ایک ایسا میڈیکل پروسیس ہے جس میں مرنے والے شخص سے اسپرم نکالا جاتا ہے تاکہ مستقبل میں ان کی اولاد پیدا کی جا سکے، اور یہی ٹیکنالوجی ساری بحث کے مرکز میں ہے۔ اب آتے ہیں ہماری دوسرے حصے کی طرف۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ ان درخواستوں میں اچانک اتنا اضافہ کیسے ہوا اور اس کے نتیجے میں قانونی تبدیلیاں کتنی تیزی سے کی گئیں۔ یہ تعداد آپ کو حیران کر دے گی۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد کے کچھ ہی مہینوں میں ڈاکٹروں نے مارے گئے فوجیوں سے سپرم نکالنے کے لیے 240 پروسیجرز کیے۔ یہ تعداد بہت بڑی تھی، اتنی کہ پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا تھا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ یہ درخواستیں کہاں سے رہی تھیں۔ ان میں سے 78%، سوچئے 78% درخواستیں پارٹنرز کی طرف سے نہیں بلکہ والدین کی طرف سے تھیں، اور یہ اس لیے تھا کیونکہ زیادہ تر فوجی بہت نوجوان اور غیر شادی شدہ تھے۔ بس اسی ایک نکتے نے پوری بحث کا رخ ہی موڑ دیا۔ اب اتنی بڑی تعداد میں درخواستیں آئیں تو ظاہر ہے حکومت کو کچھ کرنا تھا، اور انہوں نے بہت تیزی سے پالیسی بدلی۔ دیکھیں، 11 اکتوبر سے پہلے قانون یہ تھا کہ صرف پارٹنرز ہی کورٹ آرڈر کے بغیر PSR کی درخواست کر سکتے تھے۔ والدین کو عدالت سے اجازت لینی پڑتی تھی، لیکن پھر ایک ایمرجنسی آرڈر آیا جس نے والدین کے لیے بھی یہ شرط ختم کر دی، اور اب تو یہ معمول بن گیا ہے کہ جب کسی فوجی کی موت کی اطلاع دی جاتی ہے تو خاندان کو اس آپشن کے بارے میں بھی بتا دیا جاتا ہے۔ اور یہ پالیسی اتنی جلدی کیوں بدلی گئی؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ میڈیکل سائنس ہے۔ قابل عمل سپرم حاصل کرنے کے لیے وقت بہت کم ہوتا ہے، مثالی طور پر 24 سے 48 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 72 گھنٹے، یعنی صرف 2 سے 3 دن کا کھیل۔ یہی وہ ٹائم پریشر تھا جس نے حکومت کو فوری ایکشن لینے پر مجبور کیا۔ یہ سب تو ہو گیا، لیکن اس بھاگ دوڑ میں ایک بہت بڑا اور بہت بنیادی سوال کہیں پیچھے رہ گیا، اور وہ تھا رضامندی کا سوال، یعنی اس شخص کی خواہش جو اب دنیا میں نہیں رہا اور اپنی مرضی بتا بھی نہیں سکتا۔ دیکھیں، یہ ساری پالیسی، یہ سارے فیصلے ایک مفروضے پر کھڑے تھے کہ ہر مرد چاہتا ہے کہ اس کی نسل آگے بڑھے، اس کی جینیاتی وراثت زندہ رہے۔ لیکن کیا یہ واقعی سچ ہے؟ حال ہی میں ایک اسرائیلی تحقیق نے اس پوری سوچ پر ہی ایک سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ اور اس تحقیق کے نتائج وہ تو سب کی توقعات کے بالکل خلاف تھے۔ سروے میں شامل تقریباً آدھے مردوں یعنی 47% نے کہا کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے والدین ان کا اسپرم استعمال کریں، اور صرف یہی نہیں، 37% نے تو اپنی پارٹنر کو بھی یہ حق دینے کی مخالفت کی۔ یہ اعداد و شمار سیدھا سیدھا اس پالیسی کی جڑ پر سوال اٹھا رہے تھے۔ اس تحقیق کی سربراہ پروفیسر بیلا سوٹسکی نے صاف صاف کہا کہ یہ سوچ کہ تقریباً ہر مرد اپنی موت کے بعد بھی اپنی نسل کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، یہ سوچ ہی درست نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور بیان ہے جو ہمیں رک کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ فیصلہ ہونا کس کا چاہیے؟ کیا یہ زندہ بچ جانے والوں کا حق ہے یا اس شخص کا جس کی یہ زندگی اور وراثت ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اعداد و شمار سے نکال کر اخلاقیات کے پیچیدہ میدان میں لے جاتا ہے۔ اور اسی سوال کے ساتھ ہم اس بحث کے سب سے پیچیدہ حصے میں داخل ہوتے ہیں، اخلاقی دوراہے۔ یہاں ہم ان گہری مذہبی، سماجی اور ذاتی خود مختاری کی بحثوں کو دیکھیں گے جو اس ٹیکنالوجی کے گرد گھوم رہی ہیں۔ اس بحث میں ایک اصطلاح بار بار استعمال ہوتی ہے، پلینڈ آرفنہڈ، یعنی منصوبہ بند یتیمی۔ ناقدین یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ آپ جان بوجھ کر ایک ایسے بچے کو دنیا میں لا رہے ہیں جو اپنے بائیولوجیکل والد کو کبھی نہیں جان پائے گا، اور اس کے اپنے نفسیاتی اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے دونوں طرف کے دلائل کو دیکھتے ہیں۔ ایک طرف جو لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ موت پر ایک طرح کی فتح ہے، یہ نسل کو آگے بڑھانے کا ایک طریقہ ہے، وہ اسے مرنے والے کے لیے ایک احسان بھی سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف جو لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں وہ اسی منصوبہ بند یتیمی کی بات کرتے ہیں۔ انہیں فکر ہے کہ بچہ کہیں ایک زندہ یادگار بن کر نہ رہ جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ عمل مرنے والے کی اپنی مرضی کی خلاف ورزی ہے۔ اس بحث کی جڑیں صرف آج کی ٹیکنالوجی میں نہیں بلکہ گہری ثقافتی اور مذہبی روایتوں میں بھی ہیں، جیسے کہ یبوم نامی ایک قدیم یہودی روایت جس میں ایک بھائی اپنے مرنے والے بھائی کی بیوہ سے شادی کرتا تھا تاکہ اس کا نام اور نسل چلتی رہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ PSR بھی اسی روایت کا جدید روپ ہے، کیونکہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، موت کے بعد بھی وراثت کو زندہ رکھنا۔ تو اتنے سارے پیچیدہ سوالات کے بیچ آگے کا راستہ کیا ہے؟ ہمارا آخری حصہ ان ممکنہ حلوں پر نظر ڈالے گا جن پر آج کل بات ہو رہی ہے۔ ایک حل جو بار بار سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ فوجی کی اپنی مرضی کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے۔ اس کے لیے 4 قدم تجویز کیے گئے ہیں۔ پہلا قدم، جب کوئی فوجی بھرتی ہو تو اسی وقت اس سے پوچھ لیا جائے کہ وہ PSR کے بارے میں کیا چاہتا ہے۔ دوسرا، اس کے فیصلے کو باقاعدہ طور پر ریکارڈ کر لیا جائے۔ تیسرا، اگر خدا نہ خواستہ وہ فوجی مارا جائے جس نے رضامندی دی تھی تو یہ پروسیجر خود بخود کر دیا جائے۔ اور چوتھا، پھر اس کے خاندان کو بتایا جائے کہ سپر محفوظ ہے اور وہ اسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جانتے ہیں کیا، یہ تجویز کہانی کو ٹھیک وہیں واپس لے آتی ہے جہاں سے ہم نے شروعات کی تھی۔ اس حل کی سب سے بڑی حامی وہی پروفیسر بیلا سوٹسکی ہے جن کی تحقیق کا ہم نے ذکر کیا۔ ان کا اپنا بیٹا جوناتھن 7 اکتوبر کو مارا گیا تھا، اور جب تک انہیں پتہ چلا بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ ان کا اپنا ذاتی دکھ ہے جو انہیں اس تبدیلی کے لیے لڑنے کی ہمت دے رہا ہے۔ تو یہ پوری بحث ہمیں ایک بہت مشکل دوراہے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ معاشرے کو کس چیز کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے، زندہ لوگوں کے غم کو اور ان کی امید کو، یا مرنے والوں کی ان خواہشات کو جو انہوں نے کبھی بیان ہی نہیں کی؟ یہ ہمدردی اور اصول کے بیچ ایک بہت ہی نازک توازن ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہمارے ذہنوں میں رہ جاتا ہے، جب ایک زندگی ختم ہو جاتی ہے تو ایک نئی زندگی شروع کرنے کا حق کس کے پاس ہے؟ ٹیکنالوجی نے ہمیں یہ طاقت تو دے دی ہے، لیکن اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، یہ فیصلہ ہمیں بحیثیت انسان کرنا ہے۔